18ویں ترمیم 2010 میں متعارف کرائی گئی ہے. اس نے ہمارے آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس نے آئین کا اصل جو سٹرکچر ہے وہ واپس کیا ہے، ریسٹور کیا ہے. اس کے 10 بنیادی نکات آپ کو بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھیں، آپ یہ جان پائیں کہ کیوں بار بار جو ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ جو ہے کچھ کوارٹرز کی طرف سے کیا جاتا ہے. 18ویں ترمیم میں دیکھنے کو تو بہت اچھی باتیں ہیں، جن میں آئین کی معطلی جو ہے اس کو غداری قرار دیا گیا ہے. فیئر ٹرائل کا جو حق ہے اس کو بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے. معلومات تک جو رسائی ہے اس کو انسانی بنیادی حقوق میں شامل کر دیا گیا ہے. اسی طرح فری تعلیم، یکساں نظام تعلیم کو بنیادی حق شہریوں کا قرار دیا ہے. اس کے علاوہ صدارتی اختیار تھا 58(2)B کے تحت، جس کے تحت صدر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا، وہ واپس لے لیا گیا. اس 58(2)B کی وجہ سے جو ہے وہ 90s میں ہماری جو ہے وہ 4 حکومتیں جو ہیں وہ گئی ہیں، 2 سال 2.5 سال بعد وہ چلی جاتی تھی، نواز شریف کی اور بے نظیر کی. یہ ضیاء دور میں جو ہے 58(2)B انکارپوریٹ ہوئی تھی. اوریجنلی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں تھی، تو 2010 میں 18ویں ترمیم کے تھرو 58(2)B کو ختم کر دیا گیا، صدر کے اختیار کو واپس لے لیا گیا. اور اس کے علاوہ ججز کی تعیناتی کا جو اختیار ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے. پہلے اس میں سیاسی مداخلت ہوتی تھی ججز کی تعیناتی میں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اس کو ایک پراپر پروسیجر اس کو دے دیا گیا کہ وہ ایک کمیشن بنے گا، پھر ریکمنڈیشن جائیں گی اور پھر صدر ان کا اعلان کر دے گا. پہلے ایسا نہیں تھا. دوسرا، اس میں صوبائی خود مختاری جو ہے وہ اس کا ایک عنصر شامل ہے. اور خیبر پختونخوا کو نام 18ویں ترمیم سے ملا. پہلے اسے ہمیشہ سے جو ہے 1902 سے غالباً اس کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور یہ لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی ایک وہاں کے لوگوں کی کہ ہم نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ تو کوئی صوبے کا نام نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے شمال جنوبی جو ہے سرحدی صوبہ، لہٰذا ہمیں نام دیا جائے تو وہ قبول کر لیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ضروری قرار دے دیا گیا تھا کہ ججز جو ہیں وہ آئین کی معطلی کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی آئینی بحث چھیڑی جاتی ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں، تو اس میں یا تو طاقت کا حصول جو ہے وہ ارباب اختیار کا شامل ہوتا ہے، پاور سٹرگل ہوتی ہے، یا جو مالی وسائل ہیں ان تک جو ہے رسائی جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. جی ہاں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے کہ کنسرن لسٹ جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے ہماری ختم کر دی ہے. اور جو ریسورسز جو ہے NFC ایوارڈ کے تحت 1991 میں جو NFC ایوارڈ ہوا تھا، اس وقت 63% کے قریب جو وسائل جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوتے تھے. باقی جو وسائل ہیں 37% ان کو صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، وہ انہیں اپنی مرضی سے لگاتے تھے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو مالی اختیار بہت زیادہ ملے ہیں، جس میں 83% جو وفاق کی ریونیو ہے، جو محصولات ہیں، آمدنی ہے، وفاقی حکومت جو اکٹھا کرتی ہے، اس میں سے 83% جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا جائے گا اور صرف 17% وفاق کے پاس بچے گا. یہ بنیادی طور پہ لڑائی ہے، بنیادی طور پہ یہ ایک لڑائی ہے. اور اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم نے ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اسلام آباد کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں. اس سے زیادہ جو ہے مالی وسائل جو ہیں صوبہ پنجاب کے، صوبہ سندھ کے جو ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں. صوبہ پنجاب کے جیسے وزیر اعلیٰ کے پاس 57% جو ہے وہ ریسورسز ہیں، وفاق سے کہیں زیادہ وہ سارے پروجیکٹس بھی کر سکتی ہیں. تو اس پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ اب یا ماضی میں یا فیوچر میں جو بھی لوگ آئیں گے وفاق میں آئیں گے تو وہ ہمیشہ اس کا مطالبہ کریں گے. پروونسز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں گورنمنٹس میں یا جن کے سٹیکس ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے. یہ بظاہر ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ڈائیولوشن آف ایڈمنسٹریٹو پاور اور ڈائیولوشن آف فائنینشیل پاور جو ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی جتنی بھی ریسرچ ہے، اکنامکس کی اور پولیٹیکل سائنس کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سود مند ہوتے ہیں معاشروں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پولیٹیکل ڈائنامکس بھی دیکھنے، کیونکہ ہمارے کنٹری میں یہ 18ویں ترمیم میں سے بہت بڑی ایک رکاوٹ بھی ہے مارشل لا لگنے کے سامنے. کیونکہ اگر 18ویں ترمیم ہے تو کوئی بھی جو
ڈکٹیٹر جو ہے وہ ماشاء اللہ کیوں لگانا چاہے گا؟ کیونکہ وفاق کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ماشاء اللہ وفاق کے اوپر اس نے لگا دیا ریسورسز جو ہیں آئین کے مطابق، تو صوبوں کے پاس ہیں. تو بنیادی طور پہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو ہے نا وہ اس طرح سے چیزیں نہیں کر پاتے. اس طرح بہت سارے ایسے عناصر ہیں وفاقی لیول پہ ہوتے ہیں جو بہت سارا بجٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں. اب اگر وفاق کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، 17% میں سے کتنا لوگ وہ مینیج کر لیں گے جو ہمارے کچھ اسٹیٹ سیگمنٹس ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. صوبے سے تو پیسے اس کو دے دیے جاتے ہیں آئین کے تحت، وہ واپس نہیں لیے جا سکتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہی. خاص طور پہ جو یہ کووڈ-19 کے کرائسز آئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہیلتھ جو ہے وہ بس فیڈرل سبجیکٹ ہوتا اور اس کی فنڈنگ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی تو اس کا رسپانس جو ہے وہ خاصا بہتر ہوتا ہے، برے حالات نہیں ہوتے. اس کے بارے میں متعدد رائے ہیں. بہت سارے لوگ اس کی فیور میں ہیں، بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں. لیکن اکیڈیمیا اور یہ اب آپ نے دیکھنا ہے دو بنیادی باتیں ہیں. صدر یہ ایک تو ہمارے آئین کو، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو اس نے پارلیمنٹری سسٹم بنایا دوبارہ سے، جو کہ 1973 میں تو پارلیمنٹری سسٹم کے طور پہ وہ آیا تھا، لیکن زیادہ دور میں اس کو صدارتی نظام آلموسٹ بنا دیا گیا تھا. جب صدر کے پاس اختیار ہے سارا اسمبلیوں کو توڑنے کا، تو سارا اختیار اس کے پاس ہے. تو یہ دوبارہ اختیار جو 2010 میں اس میں واپس لے لیا گیا تھا، جس کو واپس پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ بنایا گیا ہے. تو یہ سارٹ آف ڈیموکریسی کو سپورٹ تو کرتا ہے، ہمارے سیاسی نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن پولیٹکس کا پارٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا انفولڈ ہوتی ہیں فیوچر میں سرکمسٹانسز. ہم ہوپ کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، جس کو اس انداز میں آئین کی ہمیں اس چیز کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آئین جو ہے، جو اگریڈ اپون جو ہے سوشل کانٹریکٹ ہمارا 1973 کا، اس کا جو اصلی اسٹرکچر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے.